برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتوں کو بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ آج کا موضوع اطلام، جسے ناکٹرنل ایمیشن کہتے ہیں، سپن دوش کہتے ہیں ہندی میں۔ اطلام جو ہے مردوں کے لیے بہت ہی خطرناک ایک مرض ہے جو انسان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے اور اندر ہی اندر سے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، یا تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اطلام اگر پرانا ہو تو پھر کئی امراض جنم لیتے ہیں۔ امیونٹی پاور اس کے اندر نہیں رہ جاتی، حوصلہ نہیں رہتا، طاقت نہیں رہتی، کمزور ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے۔ مرد عورت کے قابل نہیں رہ جاتا، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مردانہ کمزور، اپنی عورت کو صحیح طرح سے مطمئن نہیں کر پاتا، حقوق زوجیت صحیح طرح ادا نہیں کر پاتا، ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتا ہے، سر درد ہوتا ہے، چچڑا پن آ جاتا ہے، بھول جانے کی عادت ہو جاتی ہے، بال بہت زیادہ گرتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے انسان کا، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، اور کوئی سامنے بات ہو رہی ہو، کوئی سامنے اگر لڑائی ہو رہی ہو کسی محلے میں تو اس کا دل پہلے سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، آدھی بات کرتا ہے اور آدھی کھا جاتا ہے۔ کوئی طاقتور آدمی ہو، کوئی باس ہو، یا کسی سے اس نے بات کرنی ہو تو دل ہی دل میں بات کرتا رہتا ہے، جب اس کے سامنے جاتا ہے تو آدھی بات کرتا ہے آدھی کھا جاتا ہے، اندر ہی اندر جو ہے نا وہ جلتا رہتا ہے۔ یہ اطلام کے نقصانات بھی ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ جو لوگ مجزنی کرتے ہیں، جو لوگ گرم غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ سارا دن سوچتے رہتے ہیں۔ آج اریانی اور فحاشی کا دور ہے، اور جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ آج کا انسان کمزور، اس کا ایمان کمزور، تو اس کے لیے کیا کریں؟ رات کو آپ سونے سے پہلے سورۃ طارق پڑھ کے سوئیے، اول آخر درود ابراہیمی اور درمیان میں سورۃ طارق۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر انسان مما خلق۔ 30ویں پارے میں سورۃ طارق ہے، اول آخر درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے آپ سو جائیے۔ آپ دائیں کروٹ سوئیں یا بائیں کروٹ سوئیں، پیٹھ کے بل آپ نہ سوئیے، اور رات کو 1 اور 3 بجے کے درمیان چھوٹا پیشاب لازمی کیجیے۔ رات کو پانی پی کے نہ سوئیے، شام کو رات کو چکن کی بنی ہوئی چیزیں کھا کے نہ سوئیے، رات کو کوئی بھی گرم چیز کھا کے نہ سوئیے۔ اطلام اور جریان کے مریض جو ہیں وہ دوپہر کو جو بھی چیز چکن کی کھانی ہے، مٹن کی کھانی ہے، بیف کی کھانی ہے، دیسی مرغی کھانی ہے، پراٹھے کھانے ہیں، تو آپ دوپہر کو کھا لیجئے۔ شام کو تازہ جوسز کا استعمال کیجئے، تازہ فروٹ کا استعمال کیجئے۔ جنک فوڈ آپ چھوڑ دیجئے، چکن کی بنی ہوئی چیزیں آپ چھوڑ دیں، بیکری مصنوعات کا استعمال آپ چھوڑ دیجئے۔ جن لوگوں کو اطلام ہوتا ہے ان کے سپرم بہت کم ہو جاتے ہیں، وہ اولاد نہیں پیدا کر پاتے، جوانی میں بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈائبٹیز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اطلام کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی آسان علاج ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے علاج کر سکتے ہیں۔ 10 گرام بھر کے مہندی لے لیجئے، مہندی کے پتے لے لیجئے، اور اس کو رات کو جو ہے دودھ میں ڈال کے رکھ دیجئے یا پانی میں ڈال کے رکھ دیجئے۔ ایک پاؤ جتنا پانی ہو یا 1 پاؤ سے آدھا کلو جتنا دودھ ہو، اس میں ڈال کے بھگو کے آپ رکھ دیجئے۔ صبح خالی پیٹ وہ آپ نثار پی لیجئے، اتنا ہی کافی ہے، آپ کا اطلام انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔